نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین مومن، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ دیکھو کیا کہا اللہ کے نبی نے، اللہ کے لیے بہتر ہو، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ بے نمازی ہو، یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھنے والا اور مسجدوں میں خدمت کرنے والا، یہ نہیں کہا، کہا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا انسان وہ جو اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ باہر تو بہت اچھا ہے، گھر میں شیطان بنا ہوا ہے، گھر میں اس کے نظام ایسا ہے کہ گھر والے اس سے تنگ آئے۔ تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، اور اس اللہ کا اتنا بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے ہر پہلو میں اللہ نے جو احکامات بیان کیے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو امت میں ایک ایسا آئیڈیل، ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ قرآن جس کی شہادت دیتے ہوئے کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے، نبی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، اور وہ نمونہ زندگی کے ہر پہلو میں نمونہ ہے۔ آپ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے جمعہ میں آپ کے سامنے بات کئی حقوق کے تعلق سے میں نے بات کی تھی، تو شوہر کے حقوق آپ کے سامنے میں نے مختصر انداز میں پیش کیے تھے، اور آج انشاءاللہ آپ کے سامنے کہ بیوی کے حقوق کیا بنتے ہیں ایک شوہر پر، اسلام اس کی کیا تعلیمات دیتا ہے، اسلام ان حقوق کے تعلق سے اتنی احادیث اور قرآن کریم کی آیتیں کیوں دلالت کرتی ہیں، انشاءاللہ اس پر لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرہ یا ایسا معاشرہ بنتا جا رہا ہے کہ مغربی تہذیب کے دلدادوں نے ہم اسلامی معاشرے کو گندلا بنا کر رکھ دیا ہے، اسلامی معاشرہ نظر نہیں آتا، جو مسلمان گھرانے ہیں ان گھرانوں کے اندر اسلام کی تعلیمات نظر نہیں آتے، اور جو ازدواجی زندگی کی خوشیاں ہیں وہ خوشیاں نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا، ہمارے جو رائٹس ہم نے اسلام نے دیے تھے ان حقوق کو ہم نے اپنانا بھی چھوڑ دیا اور دوسروں کو دینا بھی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی ایک کھلونا بنتی ہوئی نظر آتی ہے، یا ہماری زندگی بکھری ہوئی نظر آتی ہے اور کتاب و سنت سے دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النساء کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ سورة النساء آیت نمبر 19۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کو یہ حکم دیا کہ اے وہ لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے چیز حلال نہیں ہے، تمہارے لیے چیز درست نہیں ہے کہ ان ترثوا النساء کرہا،
کہ تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو اس طور پر کہ تم ناپسند کرتے ہو کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے پریشان ہو کر زندگی گزارتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی تو برباد ہو ہی گئی ہے اور میں اس کی زندگی بھی تباہ کر دوں گا، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْذُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ کہ تم اپنی عورتوں کو ایسے ہی نہ چھوڑو، تم اپنی عورتوں سے علیحدگی اس طور پر نہ کرو کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند آئی تو تم نے اپنے معاشرے کی زندگی، اپنے ازدواجی زندگی کو ختم کر بیٹھو، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسی فاحشہ چیز، اگر کوئی ایسی غلطی تمہیں نظر آتی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی زندگیاں سنوار لو تو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اپنی بیویوں کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہوگا، اپنے بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کرنی ہوگی، اپنے بیویوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنی ہوگی۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تم ناپسند کرتے ہو اپنی بیوی کے ساتھ رہنا تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا کہ قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ رب العالمین اس چیز میں خیر رکھا ہوا ہو۔ ہم جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز میں بہت ساری خیر کی چیزیں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں بزنس کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہے، یا ہمارے اس کے اندر ترقی نہیں ملے گی۔ تھوڑا بزنس کم ہوا انسان دکان اٹھا دیتا ہے، تھوڑے مسائل آ گئے، پریشانی آ گئی، بزنس چینج، تھوڑے پریشانی آ گئی، گھر چینج، گھر میں کوئی گر گیا، کچھ مسئلہ ہو گیا تو وہ گھر ہی اچھا نہیں، یا وہ محلہ ہی اچھا نہیں، وہ گاؤں ہی اچھا نہیں، اور کوئی گاڑی میں گر گیا تو گاڑی ہی اچھی نہیں۔ انسان کے جو عقائد، غلط عقائد، اللہ کہتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند سمجھتے ہو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا جس چیز کو تم ناپسند سمجھتے ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ خیر رکھا ہوا ہو، بہت زیادہ خیر رکھا ہوا ہو۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جلباز ہے، انسان جلباز ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر ایک ایسی فطرت رکھی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے حساب سے ہو جائے۔ آگے والے سے اگر کچھ مسٹیک ہو گئی، آگے والے میں کوئی کمی نظر آ گئی، انسان چاہتا ہے کہ اس کو بدل دیا جائے، دوسرے کو لایا جائے، اسے چینج کر دیا جائے، اس بیوی کو طلاق دے دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے بہت زیادہ خیر کی چیزیں رکھا ہو۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی کے کسی بھی پہلو میں، چاہے وہ اس کا بزنس، اس کی زندگی، اس کی پڑھائی، اس کا کاروبار، اس کے جابس، یا جو بھی انسان زندگی میں کر رہا ہے، اگر کبھی کچھ کو کمی ہو گئی، کبھی اس کے اندر مسائل آ گئے، ایسا نہ ہو کہ وہ لائن ہی چھوڑ دے، وہ کاروبار ہی ترک کر دے، وہ زندگی میں اپنی بیوی کو چھوڑ دے، یا اپنے حالات سے مار کر وہ پورے علاقے کو چھوڑ دے، یا اپنے آپ سے پریشان ہو کر پھانسی ڈال لے۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ انسان زندگی سے تنگ آ کر کیا سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے دنیا میں رہنا وبال بن چکا ہے، تو جس کی وجہ سے انسان خودکشی کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جس چیز کو تم ناسمجھ سمجھتے ہو، مکروہ سمجھتے ہو، اپنے آپ میں کراہت محسوس کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر تمہارے لیے خیر رکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بھی کیسا خیر؟ فی خیرن کثیرا، بہت زیادہ خیر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت کے اندر فرمایا الدنیا کلہ متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ یہ پوری کی پوری دنیا سامان ہے، یہ پوری کی پوری دنیا کھیل سامان ہے، اور وخیر متاع الدنیا، دنیا کا سب سے بہترین سامان، دنیا کے سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو المرأة الصالحہ، نیک بیوی، یہ انسان کی زندگی کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کیا میرے بیوی کا حق مجھ پر کیا بنتا ہے؟ کیا میں بیوی کے مجھ پر کچھ حقوق بنتے ہیں یا نہیں ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان لزوجک علیک حقا، یقیناً تیرے بیوی کا تجھ پر حق ہے، ذمہ داریاں تیرے اوپر ہیں، تجھے اس کی ادائیگی کرنا تیرے لیے ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن تجھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان لزوجک علیک حقا، تیرے اوپر ذمہ داری ہے کہ تو اپنے بیوی کی دیکھ بھال کرے، اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ تو حسن سلوک کرے۔ تو اسلام کے اندر بیوی کے جو حقوق بیان کیے گئے تاکہ ایک اسلامی معاشرہ پنپے، ایک گھر جو ہے اسلامی گھر کیسے بنے، تو سب سے پہلا حق یہ بتلایا کہ بیوی کا حق یہ ہے کہ بھلائی کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے اپنے گھر کے اندر۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کرنے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا، کہ لوگوں میری وصیت ہے تمہارے لیے، میں تمہیں یہ وصیت کر کے جاتا ہوں کہ استوصوا، کہ تم لوگ بالنساء خیرا، اپنی عورتوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کیا کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کیا کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا کرو۔ ایک اور جگہ پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ انسان گھر کے اندر اس کا مزاج اتنا سخت ہوتا ہے کہ بچے باپ سے بات کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، بیوی شوہر سے بات کرنے کے لیے ڈرتی ہے، اتنا روب، اتنی سختی، ایسا چہرہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے وہ بات بھی نہ کر سکے۔ بچے باپ سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا اسلامی معاشرہ اجازت نہیں دیتا، بلکہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنے گھر کے اندر اچھے انداز سے بہترین سلوک کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسلام کے اندر ایسا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا حق اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی گلوج سے اجتناب کرنا۔ لوگوں کا کیا حال ہے، باہر آتے ہیں تو اتنے پیار سے بات کرتے ہیں جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں، دوستوں سے ملتے ہیں تو ہے ہلو اور کیف حالک حال طیب، کیسے الحمدللہ، اتنے اچھے پیار سے بات کرتے ہیں، آگے والا اگر غصے میں ہو تو وہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ اتنے محبت سے دوستوں سے بات کرتے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ آج کل کے نوجوان نسل اور آج کل کے لوگ اور معاشرہ ایسا تباہ کی طرف جا رہا ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ تعامل ہو تو بہترین سلوک پیش کرتے ہیں، بات کر رہے ہو تو گالی سے اجتناب کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ میں دوسروں سے بات کر رہا ہوں، اگر میں گالی دوں گا تو مجھ سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے مار بھی پڑ سکتی ہے، بڑے مسائل بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن گھر کے اندر ان کا ماحول کیا ہوتا ہے، گھر میں زبان کھولا تو گالی سے، بیوی سے بات کر رہے بڑی بڑی گالیوں کے ساتھ، ماں کی گالی، باپ کی گالی، اور زبان، گندی زبان استعمال کرنا، یہ آج کے معاشرے کے کئی افراد کی حالت ہے۔ گھروں کے اندر گالی گلوچ دینا، بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باپ گالی دے رہا ہے، بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، بچے گالی دینے والے بن جاتے ہیں، اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں بھی گالیوں سے بات کر رہے، باپ بھی گالیوں سے بات کر رہے، تو بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ وہی اثر پڑے گا جو تم دے رہے ہو، جو تم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہو، وہی اثر اللہ رب العالمین ان اولاد پر دے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد کے اندر بھی اس روایت کو پیش کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے روایت کیا، معاویہ سے، حکیم معاویہ جو اپنے باپ معاویہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، حضرت معاویہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کا مردوں پر کیا حق بنتا ہے؟ عورتوں کا حق مردوں پر کیا بنتا ہے؟ حضرت معاویہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، 5 چیزیں اللہ کے نبی نے بتلائیں۔ حضرت معاویہ نے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی بیوی کا حق شوہر پر کیا بنتا ہے، وہ اس کے ساتھ کیا کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مرد کے لیے عورت کے 5 حقوق ہیں، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق اللہ کے نبی نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب تو جو چیز کھائے وہی تو اپنی بیوی کے لیے کھلائے، جو تو کھا رہا ہے، اذا طعمت،
جو تو کھا رہا ہے وہی اپنی بیوی بچوں کو کھلائے. ایسا نہیں کہ باہر پارٹیاں ہی ہو رہی ہیں, دوستوں کے ساتھ ہوٹل بازی چل رہی ہے, لیکن گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, گھروں کے اندر کھانے کے لیے نہیں, اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں, پارٹیاں کرنے میں, ٹور پھرنے میں انسان نوجوان خرچ کرتا ہوا نظر آتا ہے. بیوی بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے اور دوستوں پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, اور باہر لوگوں کے پاس بزنس مین اگر بزنس کر رہے ہیں ان کے ساتھ پارٹیاں ہو رہی ہیں اور سب کچھ لٹا رہے ہیں, لیکن گھر کے حالات ایسے ہیں کہ مائیں پریشان ہیں, باپ پریشان ہیں, بیوی بچے پریشان ہیں کہ میں پیسے گھر نہیں دیتا. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلا حق اللہ کے نبی نے فرمایا. اور دوسری چیز وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, جو تو پہنتا ہے وہی چیز تو اپنی بیوی کو پہنائے. جو تو اپنے لیے کپڑے خریدتا ہے تو وہی اپنی بیوی کے لیے بھی خریدنا تیری ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ ہم اپنے لیے اچھے اچھے کپڑے خریدیں اور مہینے میں ایک سال میں 4-5 جوڑی خرید, لیکن گھر میں بیوی بچوں کو دلانا ہو تو انسان جو ہے وہ یہ سوچے کہ نہیں بھئی یہاں پہ تو کفایت سی عاری ہونی چاہیے. یہ بالکل درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور تیسرا حق اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ, تو چہرے پر بیوی کو نہ مار. انسان جب غصے میں آتا ہے سب سے پہلا ہاتھ چہرے پر جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے, پرسوں کا ایک واقعہ جو سوشل میڈیا کے اندر بہت مشہور ہوا کہ ایک شخص نے مذاق میں اپنے بیوی کے کان پہ مار دیا. مذاق میں کیا ہو گیا اس کا ریاکشن؟ کان پہ مارنے کی وجہ سے یہاں کی نس پھٹ گئی اور عورت مر گئی. اس پر بہت بڑا مسئلہ پیش ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرا حق یہ ہے کہ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ, تو چہرے پر بیوی کو نہ مار. بیوی کو چہرے پر مارنا بالکل جائز نہیں ہے. اور چوتھا حق اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تُقَبِّحْ, اور تو بیوی کو لان تان نہ کر. تو ایسی, تیرا خاندان ایسا, تیرے لوگ ایسے, فلاں ایسا, تو ایسی, بات پہ تانے دینا, بات پہ ماں باپ پہ لان تان کرنا, اس کے گھر والوں پہ لان تان کرنا. آج گھروں میں یہی چل رہا ہے. گھروں کے معاشرے کے حالات ایسے ہی ہیں کہ بیویاں شوہر سے زیادہ پریشان نہیں ہوتی ہیں جتنا کہ ساس سسر سے پریشان ہو جاتی ہیں. گھروں کے اندر آپسی اختلاف, انتشار, دیکھیں آپ معاشرے میں کتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اسے اتنے تانے دیے جاتے ہیں کہ وہ بچی جو دوسرے گھروں سے آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ جو ہے سوسائڈ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. کبھی جہیز کے مسئلے کو لے کر, کبھی دولت کے مسئلے کو لے کر, کبھی کسی اور مسئلے کو لے کر. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹیاں اچھی رہیں لیکن بہو اچھی نہ رہے. ہر ایک کی یہ تمنا کہ میری بیٹی کو سب کچھ دنیا مل جائے, لیکن دوسرا بیٹا اگر کوئی کچھ کر لے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. اسلام کہتا ہے وَلَا تُقَبِّحْ, تو اپنی بیوی کو لان تان نہ کر, تو اپنی بیوی کو قباحت محسوس نہ کر, اسے ایسے محسوس ہونے نہ دے کہ وہ تیرے لائق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں حق یہ بتلایا وَلَا تَجْهُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. جب انسان غصہ ہو جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ بیوی کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دے. وَلَا تَجْهُرْ, تو ہجرت نہ کر, الگ نہ ہو, الا فی البیت, مگر گھر میں. انسان اگر بیوی سے ناراض ہو جائے تو اسلام تعلیم دیتا ہے کہ گھر میں ہی الگ سو جائیں, بستر سے الگ ہو جائیں, اس سے بات چھوڑ دیں. تو لیکن جو ہے گھر سے باہر ڈھکیل دینا جو جاہلوں کی طرح کچھ لوگ کرتے ہیں, ایسی لڑائیاں لڑتے ہیں پورا محلے کو معلوم ہو جاتے ہیں کہ میاں بیویاں لڑائیاں کر رہی ہیں. کچھ عورتیں اتنی نااہل ہوتی ہیں کہ اگر وہ چھوٹا مسئلہ بھی رہے تو پورے روڈ پر لے کر آ جاتی ہیں. ایسے لوگ جنہیں اخلاق کا کوئی نظام نہیں, جن کے خاندانوں کا کوئی نظام نہیں, ایسی عورتیں, اللہ تعالیٰ ایسے عورتوں سے حفاظت فرمائے. اور کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں, چھوٹی سی بات ہوئی روڈ پہ آ گیا, روڈ پہ لڑ رہے ہیں, مذاق بنا ہوا, بیوی بچے میاں بیوی لڑ رہے ہیں, بچوں کی ہنسی مذاق شروع ہو جاتی ہے. دوسرے بچے کہتے ہیں کہ تیرا باپ تو ایسا ہے, تیری ماں تو ایسی ہے, روڈوں پہ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسلام تعلیم دیتا ہے کہ 5 حقوق اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کو بتلائے کہ پہلا حق کہ تو جو ہے جو کھائے وہ کھلائے, جو پہنے وہ پہنائے, جو چہرے پر نہ مارے اور گالی گلوج لان تان نہ کریں, اور اسی طریقے سے الگ معاشرے میں گھر کے اندر الگ نہ ہو. اگر الگ ہونا بھی چاہتے ہیں تو اپنے ہی گھر میں تم ناراضگی محسوس کر سکتے ہو. ایسا نہیں کہ گھر چھوڑ کے بھاگ گیا, کچھ میاں بیوی میں اختلاف ہوا, بیوی بچوں کو چھوڑ کر گھر چھوڑ کے چلا گیا, تو ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ بیوی بچوں کی کیا حالات ہوگی؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم ناراض ہونا چاہتے ہو
تو گھر میں ہی الگ ہونا پڑے گا. لا تجہر الا فی البیت, تم ہجرت نہیں کر سکتے سوائے گھر کے, یعنی تمہیں ناراضگی بھی گھر میں ہی رکھنی پڑے گی. جو آپسی مسائل ہیں ان آپسی مسائل کو گھر میں ہی سولو کرنا ہوگا. ایسا نہیں کہ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا, یا نہیں چھوڑ کے پورا ملک کی چھوڑ کے چلا گیا, یا شہری چھوڑ کے چلا گیا, بیوی بچے کی حالات بد سے بدتر ہو گئیں. ایسا اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گالی کے تعلق سے مشہور حدیث ہے, بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتال کفر. مومن کا گالی دینا, سباب المسلم, مسلمان کا گالی دینا فسق ہے, مسلمان کا گالی دینا فسق ہے, اور اس سے قتال کرنا کفر ہے. مسلمان کو گالی نہیں دینا چاہیے. اللہ کے نبی نے یہ عمومی حدیث بیان کی ہے کہ کسی مسلمان کو نہیں دینا چاہیے. انسان کیا کر رہا ہے, اپنے بیوی بچوں کو گالیاں دے رہا ہے, باپ بیٹے کو گالیاں دے رہا ہے, ماں کو گالیاں دے رہا ہے, ماں بیٹی کو گالیاں دے رہی ہے. یا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کسی مسلمان کو, مسلمان کون کی, آپ کا خاندان کا نہیں, رشتہ دار کا نہیں, صرف اگر مسلمان بھی ہے تو اسے گالی دے رہے ہیں تو وہ فسق ہے, گناہ ہے آپ کے لیے. وہ اور سے قتال کر رہے ہیں تو وہ کفر ہے. آج کیا حال ہے, بات کیے تو گالی, گھروں کے اندر بات کیے تو گالی. یا ایسے بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور لڑائی کرنا قتال کہا گیا کہ وہ قتال ہو کفر, اگر کوئی قتال کرتا ہے تو وہ اس کا کفر ہے. ایک اور تیسری حدیث اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو چیزیں بتلائیں گالی کے تعلق سے, کہ گھروں کے اندر گالی گلوچ دینا, شوہر کا بیوی کو گالی دینا, اور اس کا کچھ الٹا بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو شوہروں کو گالیاں دیتی ہوئی نظر آتی. اگر وہ مالدار ہے تو شوہر کو اتنا دبا کر رکھ دیتی ہے کہ اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اگر وہ گورنمنٹ جاب والی ہو گئی تو پھر تو اس کی زندگی غرق ہو جائے گی. زبان اتنی تیز کہ اللہ کی قسم, اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی بد زبان عورتیں جہنم میں نظر آئی تھیں اللہ کے نبی, کہ انسان اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اور وہ عورتیں جو ہے بد زبان بن جاتی ہیں, شوہروں سے زبان لڑانے لگتی ہیں, شوہروں سے اونچی آواز میں بات کرنے لگتی ہیں, اور گھر کے اندر ایسا نظام پیدا کرتی ہیں کہ شوہر ڈرتا ہے بیوی سے کیا بات کرے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا, راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, تیسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جو دوسروں کو لان تان کرے. دوسروں کو لان تان کرنا کہ تو فلاں ایسا, تو ایسی, انہیں ایسا, انہیں ایسا, سب کو برا بھلا کرے, اور خود کیا کرے, میں کیسا, میں کیسا. یہ انسان کو سوچنا چاہیے. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فحش گوئی کرنے والا مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. زبان سے گندی بات کرنے والا, زبان سے گندی الفاظ نکالنے والا, یہ مومن نہیں ہو سکتا. اور بد زبانی سے کام لینا, زبان ایسی کھلی تو بند نہیں ہوتی, زبان کھل گئی تو بند نہیں ہوتی. کئی عورتیں اس کی شکار ہیں, ان کی زبانیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ اگر وہ زبان کھل گئی تو پھر لڑائیاں ہونا ضروری ہے. اور وہ لڑائیاں یہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ آپسی اختلاف شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ طلاق تک چلے جاتے ہیں, خلے تک مسائل چلے جاتے ہیں, اور جو انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو زبان کا صحیح استعمال یہ ضروری ہے. اور آئیے تیسرا حق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیوی کے ساتھ نیک اچھا سلوک کیا جائے. اور راوی حدیث حضرت عائشہ ہیں, کیا کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین مومن, بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. دیکھو کیا کہا اللہ کے نبی نے, اللہ کے لیے بہتر ہو. یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ بھئی نمازی ہو, یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھنے والا اور مسجدوں میں خدمت کرنے والا, یہ نہیں کہا. کہا خیرکم خیرکم لاہلی, تم میں سب سے اچھا انسان وہ جو اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو, اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو. باہر تو بہت اچھا ہے, گھر میں شیطان بنا ہوا ہے, گھر میں اس کے نظام ایسا ہے کہ گھر والے اس سے تنگ آ چکے ہیں. گھر میں مار پیٹ, اختلاف, لڑائی جھگڑا, اور گھر میں شیطان بنا ہوا ہے, باہر جا کے فرشتہ بنتا ہوا نظر آتا ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت اماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی 11 بیویاں تھیں، اللہ کے نبی ہر بیوی کے ساتھ سکون سے رہتے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، اور خاص طور سے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کہتے خیرکم خیرکم لأہلی، تم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ اور اسی طریقے سے ایک اور ترمذی کی روایت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو ثابت کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر بھی ایک آیت کریمہ آئی ہوئی ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ، اچھا سلوک برتو۔ اللہ کے نبی نے اللہ نے کیا فرمایا؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم۔ ان آیات کے اندر اللہ نے کہا کہ لوگوں تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے حلال ہے کہ تم رمضان کے مہینے میں اپنے بیویوں سے اگر ملنا چاہتے ہو تو مل سکتے ہو، اور تم اپنی بیویوں کے لیے وہی چیز تم خیر کر کام کرو جو ان کے لیے اچھا ہو، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ پوری آیت میں اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو بیان کیا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن العوج ما في الضلع أعلى فإن ذهب يقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خیرا۔ کہ لوگوں اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں یہ وصیت کر کے جاتا ہوں کہ استوصوا بالنساء خیرا، تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلْعٍ، کیونکہ عورت جو ہے ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، ٹیڑھی پیدا کی گئی ہے۔ وَإِنَّ الْعِوَجَ مَا فِي الضَّلْعِ عَلَىٰ، اور جو ہے جو ٹیڑھی ہڈی سے پیدا پھسلی سے جو پیدا کی گئی ہے، ٹیڑھی پھسلی سے جو عورت کو نکالا گیا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر فَإِن ذَهَبْتَ يُقِيمُ، اگر تم چاہو کہ اس پھسلی ٹیڑھی پھسلی کو سیدھا کرنا چاہو، یقیمو تم درست کرنا چاہو، کسرتا تم توڑ دو گے اس کو، کسرتہ تم اس کو توڑ دو گے اس پھسلی کو، اور وَإِن تَرَكْتَهُ، اور اگر تم نے ویسے ٹیڑھی رہنے دے دیا تو لم يزل اعوج، وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ کیا مطلب؟ عورت ذات کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ ٹیڑھی پھسلی سے کہ وہ ہمیشہ ٹیڑھا پن ہی اس کے اندر رہے گا، ٹیڑھا پن ہی رہے گا، زیادہ اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لم یزل اعوج، وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ ایک اور روایت کے اندر، یہ بخاری کی روایت تھی، ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوشش کرو کہ اس ہڈی کو، اس پھسلی کو سیدھا کرنے کی تو کسرتہ، تم اس کو توڑ دو گے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا توڑنے سے مراد طلاقها، تم اس سے طلاق لے لو گے۔ دیکھیے قرآن اور حدیث کی باتیں ایسی ہیں جو انسان آج مسلمان معاشرے کے نوجوان، آج مسلمان معاشرے کے اندر یہ چیزیں نامعلوم ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کے شکار ہو کر ان کی زندگیاں برباد ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور خاص طور سے ایسا معاشرہ جہاں پر طلاق اور خلے کے بعد نہ بچے کو بچی جلدی مل پاتی ہے، نہ بچی کو بچہ جلدی مل پاتا ہے، کوئی شادی کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسے معاشرے میں جہاں دوسری شادی کرنا وبال جان بن جائے، جہاں دوسری شادی کرنا لوگوں میں ایک ہوا بن جائے، ایسا نہیں کہ عرب کا معاشرہ 3 4 بیویاں رکھے ہوئے ہوں، یا ایسے معاشرے میں اگر عمل نہ ہو قرآن و کریم سے، قرآن سے، حدیث سے، تو کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر نوجوان زنا کی طرف جانا شروع کر دیں گے، معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی، معاشرے کے اندر ماں باپ پریشان ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہو گے کہ اپنی بیویوں کو سختی کے ساتھ اپناؤ گے، اگر ان کے ساتھ سختیاں کرتے رہو گے، انہیں بہت سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، تو کیا کر دو گے کہ توڑ کر رکھ دو گے۔ توڑنے سے مراد حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس کو طلاق تک لے جاؤ گے، مسئلہ طلاق تک آ ہی جائے گا، پھر طلاق ہو بھی جائے گی، پھر اس کے بعد انسان پریشان ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر یہ بات اور کہی کہ انسان چوتھا حق یہ دیکھے کہ مار پیٹ سے بچنا،
مار پیٹ سے بچنا یہ ایک مرد کے لیے یہ بہت ہی ضروری امر ہے. کیوں اسلام اس کے بارے میں کہتا ہے؟ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجلد احدکم امرأته جلد العبد ثم یجامعها فی آخر اليوم، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسا نہ پیٹے جیسے کہ کسی غلام اور لونڈی کو پیٹ رہے ہوں. کسی کام کرنے والے کے ساتھ جیسا سلوک کرتے ہیں آپ ویسا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک نہ کریں، ویسی مار نہ ماریں، ویسے نہ پیٹیں. کیونکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں یجامعها فی آخر اليوم، پھر تم آخر وقت اس سے ملنے کی کوشش بھی کرتے ہو، صبح غلاموں کی طرح اپناتے ہو اور رات چاہتے ہو کہ تم بیوی کی طرح رہے، تو یہ تمہاری زندگی میں سکون نہیں لا سکتی. انسان دن بھر لڑائیاں کر رہا ہے، اختلاف کر رہا ہے، مسائل کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اسے سکون بھی مل جائے، سکون نہیں مل پائے گا. پھر وہ عورتیں باغی بن جاتی ہیں، پھر وہ عورتیں زانی بن جاتی ہیں، پھر وہ عورتیں دوسرے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے اسلام تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کے سامنے بیوی کے ساتھ مار پیٹ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. اور اسی طریقے سے اگر ایک مسئلہ علماء دین نے بات بھی کہی کہ اگر بیویاں نافرمان ہو جائے تو شوہر کیا کریں. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر بیویاں نافرمان بن جائیں، عورتیں یہ سمجھیں کہ بھئی حق تو ہمارا ہی ہے. اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ پہلے معاشرے میں عورت ایک کھلونا تھی. پہلے معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. جب سے اسلام آیا اسلام نے عورت کا مقام دیا، ورنہ عورتوں کے حالات تو ایسے تھے کہ آج بھی کچھ علاقوں میں کچھ گھرانوں میں عورتوں کے جو ایام ہوتے ہیں ان ایام میں ان عورتوں کو گھروں میں نہیں لیا جاتا. ایسے تھے حالات. زمانے جاہلیت میں تو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا، لیکن اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کر کے عورت کو وہ حقوق دیے جو کسی مذہب نے نہیں دیا. عورت کو وہ رائٹس عطا کیے جو کسی بھی دین میں، کسی بھی مسلک میں، کسی بھی مذہب میں دنیا کا کوئی ایسا نظام نہیں جو عورتوں کو جو اسلام نے حقوق دیا وہ حقوق کوئی دے کر بتلائے. لیکن آج پھر بھی گلہ ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، نعوذ باللہ. پردے کا حکم دیتا ہے، فلاں چیز کا حکم دیتا ہے، فلاں چیز کا حکم دیتا ہے. یہ بالکل درست بات نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری حق یہ بنتا ہے کہ انسان اگر دیکھے کہ اس کی بیوی جو نافرمان ہے تو اسلام نے کئی ایک اسٹیپ بتلائے کہ اسے اپنانے کی ضرورت ہے. اگر وہ انسان اپنا لے جاتا ہے کہ اسے نصیحت کی جائے، اسلام کی باتیں بتلائی جائیں، قرآن کے احکامات بتلائے جائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے اور اس کے سے بات چیت چھوڑ دی جائے. اور وہ بات چیت بھی 1 مہینے سے زائد نہیں ہونی چاہیے. جیسے ایلا کے اندر 4 مہینے چھوڑا جاتا ہے، ایلا میں 4 مہینے چھوڑا جاتا ہے، لیکن جو ہے اس کے اندر 1 ماہ کی مدت قرار دی اور کہا کہ پھر اگر وہ تب بھی نہیں مانتی ہے تو بستر الگ کر دیا جائے، اور اس کے بعد بھی نہیں مانتی ہے تو مارنے کا حکم دیا گیا. اور مارنے کی تفسیر بھی ابن عباس نے یہ کی کہ مسواک سے جیسے ایک مار لگتی ہے اتنا ہی مارا جائے. ایسا نہیں کہ فل مار دیا کہ بھئی اسلام نے یہ حکم دے دیا، ایسا نہیں. اسلام اتنی بہترین مذہب ہے کہ تمہیں ہر پہلو میں آپس میں پیار و محبت کی تعلیم دیتا ہے. یہ آپ کو غیروں کے سامنے بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے غیر مسلم جو آج ہمارے بچے بچیاں جو دوسرے مذاہب میں جا کر شادیاں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، امت محمدیہ کے بچوں کی حفاظت فرمائے. یہ حقوق اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے بچے بچیاں اپنے حقوق کو سمجھ کر سمجھیں کہ اسلام ہمارے لیے کتنا سیفٹی ہے، اسلام ہمارے لیے کیا کیا حقوق دیتا ہے. اگر ہم اپنے اسلام کو چھوڑ دیں، غیر مذہب کے بچوں کے ساتھ چلے جائیں یا دین کو ہی ترک کر دیں، یہ اس کے لیے دنیا کے اندر ہی عذاب ہے. دنیا کے اندر ہی ایسے بچے بچیوں کے لیے عذاب ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کو برباد کیا اور والدین کو شرمسار کیا اور پورے معاشرے کی ناک کٹوا دی اور اپنے خاندان کی ناک کٹوا کر اور دوسروں کے ساتھ چلے جاتے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ کے نبی نے ایک آخری بات بتلائی کہ انسان اپنے گھر والوں کے لیے وقت دیں. وقت دینا بھی ایک انسان کے لیے ضروری ہے. جیسے کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات کروائی تھی. آپس میں بھائی چارہ کروایا مدینہ میں
کس کس سے؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بھائی بن گئے، مواخات کروایا اللہ کے نبی نے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان ابو درداء کے گھر آئے تو دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، جو ان کے بھائی کی بیوی تھی، وہ ایک دم ایسے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے گھر میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی۔ تو حضرت سلمان نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ نے اپنی حالت ایسی کیوں بنا لی؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بیوی جو صحابیہ تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کو وقت ہی کہا ہے کہ وہ گھر پر رہے، میں کیوں تیار ہوں؟ تو انہوں نے کہا، پھر اس کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ آئے، تو آنے کے بعد حضرت سلمان نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کے گھر کا نظام ایسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کھانے کے لیے جب بیٹھتا ہوں تو میں آپ کو بلا لوں گا۔ حضرت سلمان جب کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت ابو درداء کو کہا کہ آپ بھی آ جائیں، دسترخوان پر بیٹھیں۔ حضرت ابو درداء نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان نے کہا کہ آپ جو ہے اپنے نفلی روزے کو توڑ دیں اور آ کر میرے ساتھ کھا لیں۔ تو اتنا انتظار کیا، اس کے بعد آخر میں روزہ توڑوایا گیا۔ پھر جب سونے کے لیے گئے تو حضرت ابو درداء رات میں اٹھ گئے تہجد پڑھنے کے لیے۔ حضرت سلمان نے کہا کہ آپ سو جائیں۔ پھر ان کی تعلیم دی کہ آپ کو اللہ کے حقوق جو ادا کرنے ہیں وہ کریں، لیکن میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، بچوں کے جو حقوق ہیں، والدین کے جو حقوق ہیں، ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تمہیں صرف تہجدیں پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں اور بیوی بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے، 4 مہینے چلے جائیں، 5 مہینے چلے جائیں، سال چھوڑ کر چلے گیا، گھر کے حالات کون دیکھے گا؟ کیا حالات ہوں گے؟ اللہ حضرت سلمان نے کہا کہ اے ابو درداء، تمہیں روزہ بھی، رفلی روزے بھی کم کر دیں اور تہجد کی جو نمازیں پڑھ رہے وہ کم کر کے سو جائیں، کیونکہ حق بنتا ہے کہ آپ وقت دیں گھر والوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی تو حضرت ابو درداء دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، سلمان رضی اللہ عنہ نے میرا روزہ بھی توڑوا دیا اور تہجد میں نماز پڑھنے نہیں دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کو میں ٹائم دوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، علیہ کا حق، یہ بات حق ہے، یہ بات صحیح کہا اس نے، صدق سلمان، سلمان نے سچی بات کہی ہے۔ اے ابو درداء، سلمان نے جو بات کہی وہ بات صحیح ہے، تمہیں اپنے گھر والوں کے لیے اپنے حقوق دینے پڑیں گے، تبھی جا کر تمہاری زندگیوں کے اندر اللہ بھی راضی ہوگا اور تمہاری زندگیاں بھی خوشگوار زندگیاں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مسلم معاشرے کے اندر نوجوان بچے بچیاں ہوں، بوڑھے حضرات بھی ہوں، جہاں کہیں بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل میں کتاب و سنت کی رہنمائی کے ساتھ منہج سلف کو اپناتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان حال، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو لوگ قرض دار ہیں، اللہ ان کے قرض داری کے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ قرض داری سے دور ہو جائیں، اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جس کے بھی جو بھی جائز خواہشات ہیں، اللہ ان کا خواہشات کو قبول فرما۔ اللہ جو بھی امور ایسے امور ہیں کہ کئی لوگوں کے مسائل کچھ چیزوں میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ تو جس کی جو راستے تو نکالتا ہے انسان جو سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اللہ ویسے راستے نکال کے مسائل کو حل عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔